تاریخ مخزن پنجاب تقریباً 98 سال پرانی اس کتاب کا مطالعہ آج ختم ہو رہا ہے۔ جب کبھی تاریخ پنجاب کی بات ہوتی ہے تو لاہور کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن آج ہم لاہور والوں کا ذکر کریں گے۔ مگر پہلے یہ یاد دلا دیں کہ تاریخ مخزن پنجاب مفتی غلام سرور قریشی لاہوری نے لکھی تھی اور 600 صفحوں کی کتاب سن 1877 میں لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ اپنی اس کتاب میں مفتی صاحب نے جہاں لاہور کے حالات بیان کیے ہیں، وہیں اپنے وقت کے لاہور کے سرکردہ لوگوں، رئیسوں، زمینداروں، اہلکاروں، مصنفوں، شاعروں اور خوش نویسوں کے متعلق بھی بتایا ہے اور لاہور کے چند مشہور خاندانوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آج ہم تاریخ مخزن پنجاب کا یہی حصہ پڑھ رہے ہیں، تو آئیے 1877 کے اہل لاہور کا حال خود مصنف کی زبانی سنیں۔ شہر لاہور کے رئیسوں میں سے نواب نوازش علی خاں، فرزند نواب علی رضا خاں قزلباش، بڑے رئیس و جاگیردار فیاض صاحب خیر و برکت ہیں۔ ایام محرم میں ان کے دولت خانے میں سے برابر فیض ہر ایک کو پہنچتا ہے۔ بہت سا روپیہ اس رئیس کا کار خیر دینی و دنیاوی میں صرف ہوتا ہے۔ خلق بھی نہایت نیک ہیں۔ ان کے بھائی نواب ناصر علی خاں اور نثار علی خاں بھی کمال خلیق و حلیم اور خیر خواہ خلائق ہیں۔ دوسرے رئیس نواب غلام محبوب سبحانی ہیں، جن کے باپ نواب شیخ امام الدین اور دادا شیخ غلام محی الدین مہاراجہ کے عہد میں کشمیر کے ناظم تھے۔ یہ رئیس سخن سنج و سخن فہم بھی ہے، فارسی شعر بہت اچھا شستہ لکھتا ہے، خلق بھی نہایت نیک ہیں۔ البتہ آمدنی کم اور خرچ ریاست کا زیادہ ہے، اور طبیعت فیاض ہے۔ اس خاندان کے معزز رئیسوں میں سے شیخ سندھی خان آنرری میجسٹریٹ لاہور اور شیخ فیروز الدین بھی صاحب عزت و توقیر موجود ہیں۔ تیسرے فقیر قمر الدین فرزند خلیفہ نور الدین ہے۔ ان کے پدر بزرگوار نور الدین مہاراجہ کے دربار میں مشیر با تدبیر و مقرب بارگاہ تھے۔ فقیر نور الدین کے فرزند فقیر شمس الدین گویا اس میں بامسمہ نہایت دیندار، پرمروت، صاحب خلق و محبت تھے۔ ان کے فرزند زین العابدین و برہان الدین و شہاب الدین موجود ہیں۔ دوسرے فرزند نور الدین کے فقیر ظہور الدین و حفیظ الدین موجود ہیں۔ چوتھے خاندان نوابان ملتان، اولاد و اقارب نواب مظفر علی خاں والی ملتان ہیں۔ ان میں سے نواب جہانگیر و احمد علی خان و نواب عبد المجید خان نام آور رئیس ہیں۔ نواب عبد المجید خان کو افسر خاندان تصور کرنا چاہیے کہ وہ سرکاری خدمت آنرری میجسٹریٹی پر بھی مامور ہیں اور معالج ایسے کہ ہزاروں بیمار ان کے دست شفا سے صحت پاتے ہیں۔ ہندو روسا میں سے بڑا خاندان راجہ ہربنس سنگھ کا شمار میں آتا ہے، اور راجہ صاحب اختیار 54,000 روپیہ سالینہ کے جاگیردار ہیں۔ یہ جانشین و متبنہ راجہ تیجا سنگھ کے ہیں، جو مہاراجہ کے وقت سپہ سالار تھے، اور جمیندار خوشحال سنگھ بانی اس خاندان کا مہاراجہ کے دربار میں امیر الاعظم تھا۔ اس کا بیٹا سردار بھگوان سنگھ بھی 54,000 روپیہ سالانہ کا جاگیردار، بڑا فیاض، سخی، دل کھلا سردار ہے، جو امرتسر میں سکونت رکھتا ہے۔ دوسرے خاندان پنڈیان کشمیر ہے۔ اس خاندان میں سے پہلے دیوان گنگا رام دہلی سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی خدمت میں آ کر دیوانی خدمت پر مامور ہوا۔ ان کا بیٹا دیوان اجودھیا پرشاد فوج کا دیوان رہا۔ ان کا فرزند دیوان بیج ناتھ انگریزی عہد میں تحصیلدار و ایکسٹرا اسسٹنٹ و آنرری اسسٹنٹ رہا۔ اب اس کا فرزند خلد سال دیوان نریندر ناتھ موجود ہے، خدا سلامت رکھے۔ دوسرے چراغ اس خاندان کا راجہ دینا ناتھ تھا، جن کی سخاوت و مروت و قدردانی کا شہرہ تمام زمانے میں ہے۔ یہ مہاراجہ کی سرکار میں محکمات دیوانی کا افسر کل تھا۔ ان کا صاحبزادہ دیوان امر ناتھ اکبری مرد فاضل و شاعر و امیر تھا۔ ان کا دیوان اشعار موجود ہے۔ ان کا بیٹا رام ناتھ اب ایکسٹرا اسسٹنٹ ہے۔ دوسرا بیٹا راجہ دینا ناتھ کا کنور نرنجن ناتھ بھی مرد خوش طبع اور شاعر و نکتہ فہم آدمی ہے اور مزاج کا نہایت خلیق ہے۔ لاہور کے نیک نام اہلکاروں میں سے فی زمانہ سردار چندا سنگھ کوتوال اس لائق ہیں کہ ان کا ذکر خیر کتاب میں درج ہو۔ یہ شخص محبت و خلق کے وقت نہایت نرم اور حاکمانہ سیاست میں نہایت گرم ہے۔ طرفہ یہ کہ اس کی نیک عادتوں سے حاکم و رعایا دونوں خوش ہیں۔ ملازم پولیس ہو کر نیک نام رہنا اسی مرد کا کام ہے۔
باوجود کہ کار سرکار کے انجام کے وقت وہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا، چوروں اور بدماشوں کو برابر سزائیں ہوتی ہیں، تو اس پر بھی شہر والوں میں سے کیا امیر، کیا غریب، کیا نیک، کیا بد اس شخص کے مداح و ثنا خوان ہیں۔ رائے بہادر کنہیا لال ایگزیکٹو انجینئر لاہور ڈویژن بھی سرکاری عہدیداروں اور رؤسائے نامی گرامی میں سے ایک چشمہ فیض و دریائے مروت مشہور ہیں۔ ان کے اوصاف حمیدہ و خصائل پسندیدہ کی تشریح احاطہ تحریر و تقریر سے افزوں ہے۔ ہزاروں آدمی ان کے خانے مروت و احسان سے بہرہ پاتے ہیں۔ طبیعت رائے صاحب کی نہایت موزوں ہے اور فارسی نظم لکھنے کا کمال شوق ہے۔ چنانچہ کتاب گلزار ہندی و یادگار ہندی و بندگی نامہ و ظفر نامہ رنجیت سنگھ المعروف رنجیت نامہ ان کی مصنفہ و منظومہ کتابیں بار بار چھپ کر مشتہر ہو چکی ہیں۔ اردو میں بھی اخلاق ہندی و مناجات ہندی 2 کتابیں مقبول و منظور خاص و عام ہیں۔ ہندی ان کا تخلص ہے، اب ایک جدید تصنیف ان کی تاریخ پنجاب مشتہر ہونے والی ہے۔ لاہور کے علماء و فضلاء میں سے حافظ ولی اللہ کو ایک پہلوان دین تصور کیا جائے تو بجا ہے۔ آج کل لاہور میں اسی بزرگ کا فتویٰ احکام دین میں مانا جاتا ہے۔ باوجود نابینائی کے خدا نے اس شخص کو باطنی روشنی اس قدر عنایت کی ہے کہ ہر ایک علم کے مسائل اس کو نوک زبان یاد ہیں۔ لاہور کے شعرائے شیریں کلام میں سے پرانا شاعر و نامآور فرید الدین فرید ہے۔ سکھوں کے وقت وہ استاد مشہور تھا، فی الحقیقت اس وقت سخن گوئی میں وہ ثانی نہیں رکھتا تھا، مگر جس روز سے انگریزی عملداری ہوئی اس نے شعر لکھنا ترک کر دیا ہے۔ عمر بھی ضعیفی کی آ گئی ہے، علاوہ اس کے مکتب داری کے کام نے اس کا مغز خالی کر دیا ہے۔ دوسرے الہی بخش رفیق اگرچہ خاص لاہور کا رہنے والا نہیں، مگر آج کل وہ لاہور کے شعراء میں سے تصور کیا جاتا ہے۔ شعر اردو لائق تعریف کہتا ہے۔ مفتی امام بخش بٹالوی ایک مشہور شاعر ہے، اس کا دیوان فارسی بھی چھپ چکا ہے۔ مولوی محمد حسن آزاد بھی نہایت اچھا اردو فارسی شعر لکھتا ہے، مضامین اکثر آزادانہ ہوتے ہیں۔ سید شاہ سردار گیلانی شائق تخلص بھی نہایت شستہ مضامین لکھتے تھے، افسوس کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں سے میاں ذبیح اچھے شاعر ہیں، اردو غزل ان کی نہایت اچھی ہوتی ہے۔ خاص لاہور کے خوش نویسوں میں مولوی فضل الدین فرزند میاں محمد بخش صحاف کے نہایت مشہور و معروف آدمی ہیں۔ فی الحقیقت عربی اور فارسی دونوں خط ان کے عمدہ ہیں، علاوہ اس کے کار نقاشی وغیرہ میں بھی استاد ہیں۔ دوسرے مشہور خوش نویس مرزا امام دیوی کابلی ہیں۔ تیسرے میاں سید محمد، یہ شخص بھی نہایت اچھا لکھتا ہے۔ غرض ان تینوں خوش نویسوں کو لاہور میں خوش نویسی کا مادہ کہنا چاہیے، اور تمام خوش نویس انہی کے شاگردوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ میاں فضل الدین کے استاد پیر بخش مرحوم سکھوں کے عہد میں ایک لاسانی خوش نویس تھے، جن کے شاگردوں میں سے فضل الدین بے شک صاحب نام ہوئے ہیں۔ اس شہر میں قدیم خاندان قاضیان لاہور کا نہایت نام آور تھا۔ سب سے اول محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں بزرگ اس خاندان کا شیخ عبد الباقی اپنے کمال علم و اتقاء کے سبب سے قاضی قرار پایا۔ مدت العمر اس نے اس عہدے کا حق بکمال دیانت و امانت ادا کیا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا قاضی نظام الدین باپ کا جانشین ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب لاہور کی حکومت حاصل کی تو یہ عہدہ بدستور قاضی نظام الدین کے سپرد کیا۔ اب اس کا پوتا قاضی شمس الدین لاہور کا قاضی ہے۔ سکھی عہد میں شہر کا کام مثل قبالہ نویسی و طلاق و نکاح و فتویٰ مسائل شرعیہ ان کے متعلق تھا۔ اب یہ کام بالکل ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور سرکاری انگریزی سے کسی طرح کی پرورش اس خاندان کی نہیں ہوتی۔ کسی قدر نکاح اور طلاق کا تعلق باقی رہ گیا ہے۔ پنجابی دیسی شعراء اگرچہ پہلے زمانے میں وارث شاہ وغیرہ بہت سے گزر چکے ہیں، جن کے اشعار زبان زدی خاص و عام ہیں، مگر آج کل کے زمانے میں سید فضل شاہ فضل سب سے سبقت لے گیا ہے۔ اس کے کلام میں تجنیس و تکرار بہت ہے۔ چند کتابیں پنجابی زبان کی مثل سوہنی مہیوال، ہیر رانجھا، سسی پنو، یوسف زلیخا اور لیلا مجنو اور دوہرا ہائے پنجابی چھپ کر مشتہر ہو چکے ہیں۔ اس شاعر پنجابی کی طبیعت مشکل پسند بہت ہے، سلیس اور عام فہم اشعار کم لکھتا ہے۔ بسبب تجنیس اور کثرت تکرار کے شائق اس کے پڑھنے میں ناچار ہو جاتا ہے۔
نہایت شاقہ محنت اپنے اوپر گوارا کر کے وہ تجنیسی اشعار لکھتا ہے جس سے فائدہ لوگ کم اٹھاتے ہیں۔ اور لاہور کے لوگوں کے ساتھ ہی تاریخ مخزن پنجاب کا مطالعہ اب ختم ہوتا ہے۔ رضا علی آبدی کو اجازت دیجیے، شب بخیر۔